کسی بھی معاشرے کا ستون اس معاشرے کی خواتین ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جس دین کو لے کے آئے اس میں نہ صرف خواتین کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے بلکہ خواتین کی عزت و عصمت اور ان کی حفاظت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ مغرب میں صرف وومن رائٹس ہیں، اسلام میں وومن رائٹس کے ساتھ وومن سینٹیٹی بھی بیان کی جاتی ہے۔ صرف خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کی ایک عزت اور عصمت بھی ہے، جس وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز نظر آتا ہے۔ خواتین کی گود سے ہی خیر اور شر جنم لیتے ہیں۔ اگر ماں بچے کو ساری زندگی قرآن کی لوری دے کے کھلاتی رہی ہو، اس کو دودھ پلاتی رہی ہو، تو بچے بھی حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں نے اگر کبھی نامحرم کی طرف نہ دیکھا ہو اور بچے کو تحصیل علم کے لیے رخصت کرتے وقت یہ کہے بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو بیٹا بھی عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ لیکن اگر مائیں جسٹن بیبر کے گانے سن سن کے بچوں کو پالتی رہی ہوں اور فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے دودھ پلاتی رہی ہوں، تو پھر وہ بچے بچیاں بھی بڑے ہو کے پلے کارڈ ہی اٹھائیں گی کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، اور پھر ان کے بھائی ان کو سپورٹ بھی کرتے ہوں گے، نہیں جی یہ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خاتون مارچ پہ، عورت مارچ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، مگر جس قسم کے واہیات سلوگن اٹھا کے پھرا جا رہا ہے اس پہ اسلام کو کیا، ہر غیرت مند کو سخت اعتراض ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ناجائز تعلق بنا لیتی ہے۔ شوہر کہتا ہے بھی تو میری عزت ہے، وہ کہتی نہیں بھی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی بندی، تیرے جسم پہ صرف میرا حق ہے۔ تو کیا کوئی غیرت مند یہ کہے گا بھی نہیں ٹھیک ہے جیسے تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے۔ حقوق کی بات کی جائے، وومن رائٹس کی بات کی جائے، وومن سینٹیٹی اور چیسٹٹی کی بات کی جائے، تو اسلام تو 2 قدم آگے بڑھتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جب عورت کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بٹوارا ہوتا تو ماؤں تک کو بانٹ لیا جاتا تھا۔ سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے آ کے کہا یہ مائیں معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ نے اگر جنت رکھی ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے، یہی بیٹی ہے۔ آج دیکھیں نا، باپ کا دل بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کو پالتا ہے، پھولوں کی طرح رکھتا ہے، اور جب بیٹی ودا ہو کے دوسرے گھر جاتی ہے تو باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ اس باپ سے پوچھے جس نے ساری زندگی اس کو پالا، اس کا ہر ناز اٹھایا، یہ وہی باپ نہیں تھا جو بیٹی کو مار دیا کرتا تھا؟ یہ وہی باپ نہیں تھا کہ گھر کہہ کے جاتا تھا میں سفر پہ جا رہا ہوں، بیٹی پیدا ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے دفن کر دینا؟ یہی باپ ہے جو سینے سے لگا رہا۔ باپ کے دل کو اللہ نے کیسے تبدیل کیا، یہ میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی، تعلیم و تربیت دی اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، محمد کے ساتھ قدم سے قدم ملائے گا۔ اور ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ نے 2 نہ دی ہو، 1 بیٹی ہو، فرمایا وہ شخص بھی میں محمد کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یہ صرف بتایا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری صاحبزادی سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے سب سے پہلے بیٹی کو ملتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جدائی کا لمحہ جتنا کم ہو محمد کو اتنا ہی گوارا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتی تو حضور اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اس کو تکریم دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ اور پھر ماں جس کا بٹوارا ہو جایا کرتا تھا، حضور نے ایسی ماں کے لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات،
اے لوگوں یاد رکھو جنت اگر ملے گی تو ماں کے پاؤں کے نیچے سے ملے گی. عورت تو ہے ہی عزت کے لائق. عورت کا لفظی معنی دیکھیں نا, عورت کہتے کس کو؟ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, عورت کا معنی ہے پردہ. کہا جاتا ہے ستر عورت, جب وہ پردہ ہی نہ کرے تو پھر عورت تو نہ کہلائی. یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کی وصیت تھی میرا جنازہ ڈھانپ کے لے جایا جائے. اور ڈھانپا کیسے جائے؟ اس زمانے میں اس طرح چادر ڈال دی جاتی تھی. آپ نے کہا نہیں, فرمایا اس طرح کوہان بنائی جائے اور کوہان کے اوپر چادر ڈالی جائے کہ کوئی اجنبی دیکھے اس کو پتہ نہ چل سکے کسی مرد کا جنازہ جا رہا ہے کہ عورت کا جنازہ جا رہا. عورت شرم و حیا کی پیکر ہو, بچے بھی حسن و حسین ہی پیدا ہوتے. جتنی احادیث اٹھائیں جس میں فرمایا گیا ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکیں گے جو کہ کوسوں میل دور جائے گی. اس میں ایک نام دیوس کا آتا. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو بے غیرت ہو, شرم و حیا سے عاری ہو, اس کے سامنے یا اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کے ماتھے پہ سلوٹ تک نہ پڑے, اس کو دیوس کہتے. لوگ جنت جائیں گے مگر ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونکھ سکے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عزت شرم و حیا نصیب فرمائے.